हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये 2025 की प्रीव्यू रीडिंग है जो कि रिलेशनशिप के हवाले से मैं करूँगी। ये रिलेशनशिप कमिटेड हो सकता है कि आपके लिए कोई नया स्टार्टअप हो रहा हो रिलेशनशिप में। ये भी हो सकता है कि आप शादी की तरफ जा रहे हों। तो ये रीडिंग जो है टोटली रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगी, लव रीडिंग होगी। हम इसमें ये देखेंगे कि इस साल में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और कौन सा महीना जो है वो किस किस्म की एनर्जी लेकर आ रहा है। सो मेरे पास यहाँ पे ऑरेकल डेक मौजूद है। इससे मैं थीम कार्ड निकालूंगी आपके लिए, आपके साइन के अकॉर्डिंगली, और फिर इन कार्ड्स के मुताबिक हम रेगुलर टैरो डेक से हर महीने के लिए एक कार्ड निकालेंगे ताकि हमें पता चले कि किस तरह से ये थीम्स जो हैं वो आपकी लाइफ में प्ले हो रहे हैं और कौन सा महीना जो है वो नई शुरुआत लेके आ सकता है और कहाँ पे आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। सो स्टार्ट लेते हैं। ये स्टार्ट करते हैं जेमिनी लोगों के लिए। अगर आप जेमिनी सन हैं, असेंडेंट हैं, मून साइन आपका जेमिनी है, अगर आप कोई फ़ीमेल हैं और आपका वीनस साइन जो है वो जेमिनी है, या अगर आप मेल हैं और मार्स जो है वो आपका जेमिनी में है, तो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेजेस लिए हुए है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं थीम कार्ड्स। देखते हैं कि 2025 रिलेशनशिप के हवाले से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो यहाँ पे पहला कार्ड है मेरे पास, बी पेशेंट। दूसरा कार्ड है, ओपन योर हार्ट। तीसरा है, टेक बाइट साइज स्टेप्स। अच्छा जी, अब हम निकाल लेते हैं टैरो के थ्रू कार्ड्स, और ये 12 कार्ड्स होंगे और जनवरी से लेके दिसंबर तक के कार्ड्स मैं ड्रॉ करूँगी। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर, ओके जी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा जी, सबसे पहला कार्ड जो है, जो कि थीम कार्ड है, वो है बी पेशेंट का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि जेमिनी लोग जो है वो जैसे ये साल शुरू होगा तो ऐसा लगता है जैसे आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार में हैं या रिलेशनशिप से कोई खुश नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप सिंगल पर्सन हो और आपका कोई किसी के साथ कोई इस तरह का रिलेशनशिप हो ही ना, और आप इम्पेशेंट हो रहे हो कि आई नीड समवन इन माय लाइफ। तो पहला बात जो आपको कही गई है वो बी पेशेंट की बात की गई है। अच्छा, इस कार्ड की डिस्क्रिप्शन हमें ये कहती है कि हम जब तक टाइम नहीं होता ना यूनिवर्स की तरफ से, वो राइट टाइम नहीं आता, तब तक आपको वेट करना है। हम ये नहीं कर सकते कि कोई दूसरा को देख के कि उसकी शादी हो गई, वो बहुत खुश है, तो हम अपने आप को बुरा भला करना शुरू कर दें। नहीं, जब तक जो राइट टाइम के ऊपर एक्शन होगा या जब राइट टाइम आएगा तो यूनिवर्स हमारे सामने खुद ब खुद अपॉर्चुनिटीज़ और लोग जो हैं वो आ जाएंगे। उसके लिए हमें पेशेंस की ज़रूरत है। तो बी पेशेंट के साथ पहला जनवरी का कार्ड जो है वो मेरे पास यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हों कोई सोलमेट, कोई ट्विन फ्लेम एनर्जी आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या 2024 में ही कोई ना कोई पर्सन आपके सामने आया है। अब आपका जो काम है ना इस टाइम के ऊपर, जनवरी के महीने में, वो कम से कम ये है कि आप हौसले और सब्र के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाएं, एहतियात के साथ। ख़ुद भी ये बात कि क्या बात कहनी है, रिलेशनशिप को कौन सी बाउंड्रीज़ में रखना है, इन सब बातों पे आपको एहतियात की ज़रूरत होगी और केयरफुली आपको चीज़ों को चलाना है। अच्छा, अगर आप इस बात को फॉलो करते हैं, मेरी इस बात को, तो फरवरी का महीना जो है वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक दूसरे के साथ ट्रस्ट बिल्टअप होगा, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना, या कोई हो सकता है कोई किसी किस्म की कोलैबोरेशन करने का मौका मिले। ये भी हो सकता है कि पर्सन ऑलरेडी किसी वर्किंग प्लेस में आपके साथ काम भी करता है, तो एक दूसरे के साथ फर्दर रेपो जो है ना वो आपकी बिल्टअप होती हुई नज़र आ रही है।
اس کے بعد 10 آف سورڈس کا کارڈ ہے. مارچ کا مہینہ کچھ مشکل لاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ چونکہ ریڈنگ جو ہے وہ ریلیشن شپ کے حوالے سے ہے، تو کہیں نہ کہیں کچھ ایسی بات ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک پرسن آپ میں سے اس چیز کو بٹریل کے طور پہ دیکھے. آپ کو لگے کہ دوسرے پرسن نے بٹرے کیا ہے، یا جو آپ کا آدھا پرسن ہے وہ یہ سمجھے کہ آپ نے بٹرے کیا ہے. تو مارچ کے مہینے میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی. جلدی نہیں کرنی، سوچے سمجھے بغیر نہیں بولنا، ہر وقت جو ہے وہ تیزی نہیں دکھانی جس طرح کہ جیمنائی کی عادت ہوتی ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ بہت بڑی خرابی لا سکتی ہے. اچھا، اس کے بعد اپریل کا کارڈ ہمیں یہ بتا رہا ہے، اسٹار کا کارڈ ہے، کہ جو بھی پرابلم یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے آیا ہے، وہ مس کمیونیکیشن ہے، وہ مس ٹرسٹ ہے، وہ بیٹریل ہے، واٹ ایور جو بھی آیا ہے، وہ چیز جو ہے وہ ریزالو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسٹار کے کارڈ کے ساتھ. ایون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ میں سے ایک پرسن جو ہے وہ مارچ کے مہینے میں بیمار ہو جائے اور اس کی وجہ سے ریلیشن شپ بھی سفر کرے، لیکن بہرحال اپریل میں اس سب جو ایک بری سچویشن تھی اس میں سے آپ باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ ریکور ہو رہی ہیں. اس کے بعد مئی، جون، جولائی، اگست کے لیے جو تھیم کارڈ ہے وہ اوپن یور ہارٹ کا کارڈ ہے. اچھا، اوپن یور ہارٹ کا کارڈ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ چونکہ یہاں پہ کچھ مسئلہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ نے اس سے ریکور بھی کر لیا ہے، مارچ کے مہینے میں جو بات ہوئی چاہے اس پہ آپ نے ریکور بھی کر لیا ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ بہت ایک نیگیٹو انرجی کے اندر ہیں. اور یہ چاروں کارڈز جو ہیں نا، جو کہ اوپن یور ہارٹ کے تھیم کے انڈر آ رہے ہیں، یہ اسی قسم کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ مئی کا مہینہ جو ہے، یو آر ناٹ شیئرنگ اینی تھنگ، یو آر ناٹ ٹاکنگ مچ، یو آر ناٹ گیٹنگ انوالو ان دا ریلیشن شپ. اس کے بعد یہاں پہ کارڈ آ جاتا ہے میرے پاس ڈیتھ کا. یہ مئی کا مہینہ ہے، یہ جون کا مہینہ ہے. جون کا مہینہ اس قسم کا ہو سکتا ہے جہاں پہ کسی اور ریزن کی وجہ سے اگین آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. ایک اور کارڈ جو ہے 4 کا آ رہا ہے یہاں پہ. 4 کا کارڈ میں ریجیڈیٹی ہے. ان دونوں کارڈز کے اندر جو ہے نا انسان سٹبن ہو جاتا ہے، نہیں مجھے نہیں بات کرنی، نہیں مجھے کوئی چیز شیئر نہیں کرنی، نہیں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب دوسرا پرسن ہم سے پوچھتا ہے کہ بھئی وائی یو آر بیہیونگ ان دس مینر، تو ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے، نہیں. یہ والا جو رویہ نا یہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اور خاص طور پہ ان 2 مہینوں میں. اور اسی حوالے سے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اوپن کریں، اپنے ہارٹ چکرا کو اوپن کریں. اتنا زیادہ ریجڈ بیہیویئر جو ہے نا وہ آپ کے اپنی ہیلتھ کے لیے، آپ کے ریلیشن شپ کے لیے نقصان دہ ہے. اس کے بعد چیزیں جو ہے نا وہ ٹرن اراؤنڈ ہو رہی ہیں ود دا ہرمٹ کارڈ. اور یہ مہینہ ہے اگست کا. اگست کے مہینے میں ایسا ہے جیسے انسان سول سرچنگ پہ نکل جاتا ہے اور وہ خود اپنے آپ کو انالائز کرنے لگ پڑتا ہے کہ اوکے یہ بات ایسے ہوئی تھی اور اس کے بعد میں نے یہ کیا، مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ اس طرح کی ساری باتیں جو ہیں وہ جیمنائی لوگ جو ہیں وہ اگست کے مہینے میں سوچیں گے، ایویلیویٹ کریں گے، ٹھیک کرنے کی ہو سکتا ہے کہ کوشش کریں، یا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کریں. بہت ساری دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب کچھ ایسی بیٹریل ٹائپ کی بات ہوتی ہے تو بظاہر تو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں یا اس میں سے باہر آ جاتے ہیں اس پرابلم میں سے، لیکن لانگر رن میں وہی بات ہمیں بار 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 ہانٹ کر رہی ہوتی ہے. اور یہ ایک ایسی ہی سچویشن نظر آ رہی ہے جہاں انسان ویسے تو بظاہر ٹھیک ہو گیا لیکن ہانٹ کر رہی ہیں وہ چیزیں آپ کو. یہ کچھ ایسا معاملہ نظر آ رہا ہے. اچھا جی، اس کے بعد یہاں پہ جو 3rd کارڈ ہے وہ ہے ٹیک بائٹ سائز اسٹیپس. چونکہ ہرمت کے کارڈ کی انرجی یہاں پہ موجود ہے، ہرمت کا کارڈ آپ کو اپنے مائنڈ کو چینج کرنے کی، اپنے راستے کو تبدیل کرنے کی، اپنے ایکشنز کو چینج کرنے کی ایبلٹی جو ہے نا وہ دیتا ہے. اور اس کا جو اثر ہے نا وہ یہاں پہ اگلے گروپ کے کارڈز میں نظر آ رہا ہے. سو ایڈوائس آپ کے لیے یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ آپ کو معاملات سمجھ آئے ہیں، ٹھیک ہے کہ آپ کو پتہ چلا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ لمبی چھلانگیں نہیں لگانی. ٹیک بائٹ سائز اسٹیپس، چھوٹے چھوٹے قدم لیں، چھوٹی آہستہ آہستہ اس پرسن کی طرف بڑھیں. کیونکہ جو کارڈ ہے یہاں پہ سپٹمبر کا 7 آف کپس کا کارڈ ہے. ابھی بھی آپ میں نا ڈر ہوگا، سپٹمبر کے مہینے میں بھی آپ کے اندر ڈر ہوگا، ویدر آئی شوڈ سے دس، ویدر آئی شوڈ ڈو دیٹ. ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی یہ ایسے ہی ہے کہ جب بیٹریل ہوتا ہے نا تو دوسرا پرسن سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی جھوٹ ہی بولا جا رہا ہو سکتا ہے ابھی بھی دھوکہ ہی دیا جا رہا ہو
سکتا ہے ابھی بھی وہ میرے ساتھ لائل نہ ہو. تو کوئی ایسی سچویشن جو ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے. اچھا جی، سپٹمبر اکتوبر میں پھر یہ کارڈ جو ہے پیج آف سورڈز کا کارڈ ہے. اگین یہاں پر بھی آپ کو محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے. یہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ دوسرے پرسن کو اسپائی کر رہے ہیں. آپ فائنل فیصلہ کرنے سے پہلے ہر اینگل سے، ہر انداز سے اس پرسن کو چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی بھی آپ کے دل میں کوئی شک ہے، کوئی کھٹک ہے، کوئی بدگمانی ہے. پھر بھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کے، یا اگر صلح بھی کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے کرنی ہے. اور اس کے بعد پھر سال کے آخر 2 کارڈ جو ہیں نومبر اور دسمبر کے، یہ بہت اچھے نظر آ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ بالآخر وہ جو بٹرنس تھی جو کہ یہاں سے سٹارٹ ہوئی، وہ بٹرنس بالآخر جو ہے وہ نکل جائے گی آپ کے سسٹم سے. اینڈ یو ول بی، یا تو آپ کو یہاں پہ کوئی نہ کوئی بات پتہ چل جائے گی اکتوبر کے مہینے میں جو کہ آپ کے دل کو صاف کر دے گی، آپ کو ریالٹی کا احساس ہو جائے گا. کیونکہ نومبر میں آپ کوئی نہ کوئی آفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسرے پرسن کو. یہ انگیجمنٹ ہو سکتی ہے، پرپوزل ہو سکتا ہے، ایون اس کو ہم انگیجمنٹ رنگ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہاں پہ فیملیز انوالو ہو رہی ہیں دسمبر کے مہینے میں. اور یہ ٹھیک ہے کہ یہ سال اس لحاظ سے مشکل نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک لے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایونچولی آپ اس سیٹ بیک سے پھر باہر بھی آ جائیں گے اور چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے ٹھیک بھی ہو جائیں گی. یہ 2025 کا پریویو تھا جیمنائی سن، مون، اسینڈنٹ، وینس، مارس لوگوں کے لیے. آئی ہوپ ریڈنگ آپ کو اچھی لگی ہوگی. فیڈ بیک کا مجھے انتظار ہے کہ میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.